کچھ دنوں بعد طالب اپنے پتا سے ملنے جاتے ہیں اور اپنے پیار کی کہانی اپنے پتا سے کہتے ہیں جو لڑکی چلوی کنبے کی ہے۔ ان کے پتا جواب میں کہتے ہیں جو مدھومتی ہے وہ پروانے سے پیار نہیں کر سکتے، ویسے ہی چلوی بھی ایک انمولی کی پریمکا نہیں بن سکتی۔ کافی کوششوں کے بعد دوبارہ اپنے پتا سے کہتے ہیں ہمارے پیار کی چرچا سب جگہ پتہ لگ چکی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا پیار میں رسوا نہ ہو تو زورے کا ہاتھ میرے لیے ان کے گھر والوں سے مانگو۔ جب پتا نے دیکھا بیٹا اتنا کہہ رہا ہے تو طالب کی سوتیلی ماں کو بلوایا اور یہ قصہ انہیں بتایا اور کہا کہ وہ لڑکی کا ہاتھ ان کے گھر والوں سے طالب کے لیے مانگیں۔ طالب کی سوتیلی ماں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اور کہا کہ چلوی اور امولی کبھی ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے، اور پھر طالب کے پتا سے کہا میری بہن کی بیٹی ہے جو طالب کے لیے اچھی رہے گی۔ طالب نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا میں زہرے کے سوائے کسی اور لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب طالب کی سوتیلی ماں نے دیکھا طالب اپنے فیصلے پر اٹل ہے تو کہا سمے سب ٹھیک کر دے گا۔ پھر طالب سے کہا بیٹا آپ خالی ہاتھ تو رشتہ لے کر نہیں جا سکتے ہو، 1 سال تو کام کر لو، اور اس سمے تمہارے پتا کھیتی میں کام کریں گے اور تم بھیڑ بکری کو گھمانا، پھر ہم شان سے رشتہ لے کر جا سکتے ہیں۔ طالب کو تھوڑا عجیب لگا اور پھر سوچا ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور وہ مان گئے۔ سمے بیتتا گیا اور طالب زہرے کے بارے میں سوچتا تھا تو اسے شکتی ملتی تھی۔ وہ ہمیشہ روز پکشیوں سے، پیڑ پودوں سے اپنے پیار کے بارے میں بات کرتا تھا۔ روز شام کو پہاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے دوستوں کے لیے گانے گاتا تھا۔ ایک دن طالب کو کچھ طبیعت اپنی ٹھیک نہیں لگی اور پھر اپنے دوست سبز علی کو بلوایا اور کہا میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم بکری کا دودھ نکالو اور مکھن بنانا جب تک میں تھوڑا آرام کرتا ہوں۔ جیسے ہی طالب لیٹا اس کی آنکھ لگی اور وہ سپنے میں زہرے کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہی ہے۔ پھر دوبارہ سے دیکھا زہرے طالب کی سوتیلی ماں کے ساتھ بازار گئی ہے شادی کے لیے سفید کپڑے اور انگوٹھی لینے۔ صبح ہو گئی اور کتوں کے بھونکنے سے طالب کی آنکھ کھل گئی۔ طالب اٹھتے ہی تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اچانک سے طالب کو کوئی آتے ہوئے نظر آیا اور سبز علی سے کہا دیکھو ذرا کون آ رہا ہے۔ طالب نے دیکھا کوئی شہر سے لوٹ رہا ہے اور سبز علی نے دیکھا اور کہا کہ کولی ہے جو چارویدار ہے۔ چارویدار مطلب کوئی شہر جا کے سامان بیچتا ہے اور پھر گاؤں لوٹتا ہے۔ طالب نے کولی سے پوچھا کچھ بتاؤ شہر کے بارے میں، سب کچھ کیسا ہے اور کیا چل رہا ہے؟ کولی نے کہا سب اچھا ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اور پھر طالب نے کہا زہرے کیسی ہے، اس کا کوئی سماچار؟ تب کولی نے کہا اس کی شادی ہونے والی ہے۔ طالب یہ سنتے ہی زور سے چلا اٹھا اور کہا سبز علی جلدی چلو، کیسے بھی کر کے رات تک شہر پہنچنا ہوگا۔ یہ بات جو کولی نے طالب سے کہی تھی، طالب بہت ہی ناراض ہو گیا۔ کولی نے سبز علی سے کہا جلدی سے گھوڑا لے آؤ تو طالب جلدی امول پہنچ جائے گا۔
तालिब ने सब्ज अली से कहा, कुली से कुछ मक्खन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो और सिक्के ले लो। तालिब ने कुली से कहा, शुक्रिया जो मुझे ज़ोहरे के बारे में बताया। ये कहकर वो निकल पड़ा।